ایک بہت مشہور اسٹڈی ہے کہ اسکول کے چھوٹے بچوں کے سامنے اس کے استاد نے کچھ ٹافیاں رکھیں، کینڈیز، اور وہ خود باہر چلا گیا۔ اور کچھ دیر کے بعد وہ جب واپس آیا تو وہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ بچوں نے وہ کینڈیز فٹافٹ کھا لی، کچھ بچوں نے کچھ کھائیں اور کچھ رہنے دیں، اور کچھ بچوں نے کینڈیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور اس کے بعد اس کو فالو کیا گیا، اور ان بچوں کی زندگی کو ان کے آنے والے 10-20 سال تک فالو کیا گیا۔ اور ایک بہت ہی حیرت انگیز مشاہدہ کیا گیا کہ وہ بچے جنہوں نے صبر کیا تھا اور کینڈیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ اپنی زندگی میں ان کی نسبت جنہوں نے فٹافٹ کینڈیز کھا لی تھیں زیادہ کامیاب تھے۔ ان کی جاب یا ان کا جو بھی کاروبار تھا وہ زیادہ مستحکم تھا، ان کے جو رشتے تھے وہ زیادہ مضبوط تھے، اور ان کے رشتوں میں توڑ پھوڑ نہیں تھی، اور وہ اپنے جس جگہ پر وہ کام کرتے تھے اور اپنے گھر میں وہ بہت پسندیدہ تھے اور پاپولر تھے۔ اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ زندگی میں تحمل کتنا ضروری ہے، صبر کرنا کتنا ضروری ہے، اور جلد بازی سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ زندگی کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ وقت ان کا حل ہوتا ہے۔ ایک بہت مشہور کہانی ہے کہ ایک امیر زادہ مہاتما بدھ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں آپ کا چیلا بننا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ سے کچھ گیان حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ وہاں جاؤ اور مجھے اس پیالے کے اندر وہاں ندی سے پانی لا دو، جہاں یعنی قریبی ندی تھی، اور مجھے پیاس لگی ہے اور مجھے وہاں سے پانی لا دو۔ وہ وہاں گئے تو اس وقت ندی میں تھوڑا سا تلاطم آیا ہوا تھا۔ لگتا ہے کہ مہاتما بدھ نے اس کی تربیت کے لیے کسی اپنے اور شاگرد کو بھیجا تھا، جس نے جا کے ندی میں کچھ پتھر پھینکے تھے تاکہ اس میں کچھ تلاطم آ جائے اور وہ کچھ بے ہنگم سی اس کی لہریں ہو جائیں۔ تو اس نے جب وہ نیچے سے نکالا اور پانی، تو دیکھا کہ اس کے اندر تو مٹی ہے۔ تو وہ لے کے اپنے استاد کے پاس آ گیا اور اس نے کہا جی وہ پانی میں تو مٹی ہے۔ تو اس نے کہا، استاد نے ان کو یہ کہا کہ آپ واپس جاؤ اور واپس جا کے تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہو۔ وہ وہاں بیٹھا، اور جب تک یہ پانی صاف نہ ہو اس وقت تک تم نہ آنا۔ وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ندی تھی اس کی لہریں جو ہیں وہ سکون میں آ گئیں، اور سکون میں آنے کی وجہ سے مٹی نیچے بیٹھ گئی اور اوپر صاف ستھرا پانی آ گیا، اور وہ بھر کے پانی پیالہ لے آیا۔ تو استاد نے کہا کہ یہی پہلا، اس نے بلکہ بچے نے خود ہی کہا کہ جی میں سمجھ گیا کہ چیزوں کو اگر جلد بازی سے کیا جائے، چیزوں میں فوراً ابرپٹلی فیصلے کیے جائیں بغیر سوچے سمجھے، آپ فٹافٹ جو ہے امپلس آپ کی جو آئے، جو آپ کا خیال آئے، آپ اسی کے مطابق کرنا شروع کر دیں، تو بہت دفعہ آپ کا فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سوچ سمجھ کے، تحمل کے ساتھ، مشورہ کر کے پھر جب فیصلہ کیا جاتا ہے تو بہت امکان ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ درست ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ماڈل بھی ہے جس کو 3D ماڈل کہتے ہیں۔ 3D، ڈی سے مراد ہے ڈیلے۔ پہلا ڈی ہے ڈیلے، کہ جب بھی یا کوئی بھی آپ سے ایسی صورتحال ہو جائے کہ جو کمپلیکس صورتحال ہے اور جس میں آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آگ لگی ہوئی اور آپ کہیں کہ نہیں میں ڈیلے کروں گا، نان ایمرجنٹ لیکن اہم یعنی ارجنٹ صورتحال نہیں ہے مگر امپورٹنٹ صورتحال ہے، تو ایسی صورت میں اس کو تھوڑا سا ڈیلے کریں۔ تو یہ پہلا ڈی ہے۔ دوسرا ڈی ہے، اب ڈیلے کس لیے کرنا ہے، دوسرا ڈی ہے ڈسکشن۔ اس کے بعد آپ ڈسکشن کریں، مشورہ کریں، ڈیٹا اکٹھا کریں، اور تیسرا ہے ڈیسیژن۔ اس کے بعد پھر جب آپ یہ سب کچھ ہو جائے پھر جلدی سے ڈیسیژن کر دیں۔ تو یہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع، کہ ہم بھی تھوڑا تحمل، تھوڑا برداشت۔ اچھا دیکھیں، جب گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گھروں میں کچھ جھگڑے ہوتے ہیں، ان جھگڑوں کی میں بہت سارے جھگڑے صرف وقت دینے سے سلجھ جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ ناراض ہے، غصے میں، آپ تھوڑا سا اس کو وقت دیں اور رسپونڈ نہ کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ، ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات میں یہ بیلنس کرنے کی کوشش کی جائے، بس آپ تھوڑی دیر چپ کریں تو آپ دیکھیے گا کہ بہت دفعہ چیزیں اپنے نیچرل کورس میں خود بخود بیٹھ جاتی ہیں۔ یہی حال بہت سی بیماریوں کا ہے، بہت سی وائرل ڈیزیزز اسی طرح سیٹل ہو جاتی ہیں۔
بہت سے مالی معاملات اسی طرح سیٹل ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیں. تو مشق کیجیے، میں بھی اس کوشش میں ہوں، مشق کر رہا ہوں، سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ بھی سیکھیے یہ بات.